میں نے جو چند لمحات ادھر گزارے تو یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اس دھرتی میں، اس ملک میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ بھی زندگی کا نذرانہ ہے جو ہم اپنا وقت یہاں پہ صرف کر رہے ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں، اس صوبے میں جو کل آبادی ہے، اس آبادی کا 75% حصہ، یعنی 100 میں سے 75 بندے جو ہیں وہ ہر 100 میں سے 75 بندے 30 سال سے کم عمر کے ہیں. 30 سال سے کم عمر کے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جن کے ساتھ اتنے جوان ہوں. جو 75% جو ہے 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، اور ان 30 سال سے کم عمر کے لوگوں میں پھر 16 سال سے کم عمر کی جو آبادی ہے وہ بھی تقریباً اتنی % بنتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا شکرانہ ہم نے ادا کرنا ہے. آپ سب علماء کرام ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی علمی بات نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس صوبے میں کل سرکاری اسکول 38,000 کے لگ بھگ ہے، اور رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 9,000 سے تھوڑے سے اوپر ہے. تو یہ سب ملا کے کل تعداد 45-46 ہزار بنتی ہے، جس میں اس وقت 87 لاکھ بچے اور بچیاں اس صوبے میں زیر تعلیم ہیں. 4 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اس میں مدارس کے طلباء میں نے شمار نہیں کیے، اس میں مدارس کے ٹیچر بھی میں نے شمار نہیں کیے. اگر وہ شمارہ بھی شامل ہو جائے تو 3 کروڑ اور 88-89 لاکھ ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے صوبے کی کل آبادی ہے. 3 کروڑ 89 لاکھ اس صوبے کی اس وقت آبادی ہے. اس میں سے آپ اندازہ کریں کہ 1 کروڑ سے تو زیادہ طلباء ہو گئے، 1 کروڑ سے زیادہ سٹوڈنٹ ہو گئے اگر مدارس کے طلباء بھی ہم ساتھ ملا دیں. اس کا اثر نظر نہیں آتا. مطلب اگر ایک صوبے میں 1 کروڑ بچے پڑھتے ہیں اور کم و بیش 5 لاکھ افراد پڑھاتے ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہے، تو اس کا اثر نظر نہیں آتا. وہ اگر اس تدریس میں جان ہوتی، میں کسی کو تنقید نہیں کرتا، میں اپنے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں، میں اس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی اگر 4 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہو تو پھر اس صوبے کے سڑک پہ سپاہی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بینک میں، پھر اسکول میں، پھر کالج میں، پھر کہیں کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی تنازع کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان جسم اور جذبات سے عبارت ہے. میں روح پہ بات نہیں کروں گا کہ بالکل ایک علمی موضوع ہے، اس پہ میرا کوئی علم نہیں ہے. لہذا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان، ہم جب ایک 10-12 کروڑ میکسیمم 10-12 کروڑ بلڈنگ کی بنیاد ڈالتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، سریا، سیمنٹ، پتہ نہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا لک آفٹر کرتے ہیں اس کا. ہر بچہ جو ہے، اب یہ بلڈنگ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، بھئی لکڑی کدھر سے لائے ہو، ٹائل کدھر سے لائے ہو، سریا کدھر سے لائے ہو، استاد کدھر کا ہے، انجینئر کون ہے، کنسلٹنٹ کون ہے، پتہ نہیں کتنے نقشے لاتے ہیں ایک بلڈنگ بنانے کے لیے. انسان اللہ کے نظر میں، ایک انسان اللہ کے نظر میں اس پورے کائنات سے بڑا ہے، اس پورے کائنات سے بڑا ہے. اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہمارے پاس 1 منٹ بھی نہیں. اس کے لیے ہم کسی انجینئر کی خدمات نہیں دیتے، اس کے لیے ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوئی وقت نہیں دیتے. میں جب گھر آتا ہوں تو میں اپنے کوے اور کبوتر کا پوچھتا ہوں، اپنے گائے کا پوچھتا ہوں، اپنے کتے کا پوچھتا ہوں، لیکن میرے پاس بچے پوچھنے کا وقت نہیں ہے. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو آپ کا تعلق بچوں سے ہے. میں مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں نے جو جسم اور جذبات کی بات کی، ہم نے انسان کی ذہن جو ہے یہ تربیت کی محتاج ہے. انسان کی ذہن تربیت کی محتاج ہے. اگر اس ذہن کو ٹرین کیا گیا تو یہ جذبات، ذہن میں کل 14 جذبات ہیں، 7 منفی جذبات ہیں اور 7 مثبت جذبات ہیں. اگر اس بچے کو ہم نے ٹرین نہیں کیا، بچے کی ٹریننگ کا کل عرصہ جو ہے وہ 7 سے 9 سال تک ہے ہمارے ملک. باقی دنیا میں وہ 3 سال سے 7 سال تک، یہاں پہ 9 سال تک ہے. یہ فریمنگ کا وقت ہے بھائی، یہ بنیاد کا وقت ہے. اس کے بعد آپ آگے تو بڑھیں گے لیکن بنیاد پہ آپ مزید کام نہیں کرتے. یہ اتنا نازک ہے،
تو اگر ہم نے ان جذبات پہ کام نہیں کیا تو یہ بچہ جبر کی طرف جائے گا، یہ بچہ جنون کی طرف جائے گا۔ اگر ہم نے ان جذبات پہ کام کیا، اس کو ابتدائی 8-9 سال میں ٹرین کیا، توجہ دی، یہ بچہ جان نثار بنے گا۔